میں بڑا حیران ہوں 9 مئی میں جو کچھ ہوا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو اتنا سفر کرنا پڑا اتنا نقصان 9 مئی والوں نے نہیں جتنا اس لیگل ٹیم نے کر دیا ہے. مطلب لطیف کھوسا جیسا منجھا ہوا وکیل اپنے آپ میں اور وہ سیاستدان بھی ہیں وہ آرگومنٹ یہ دے رہے ہیں کہ بھائی وہی آروز ہیں جو ایم پی او کے تحت گرفتار کر رہے ہیں. عدنان میرے بھائی دوسرے صاحب ٹھہریے لوگوں کو بتانے دیجئے کہ یہ ایک نالائق لیگل ٹیم ہے جس نے عمران خان اور تحریک انصاف کا بیڑا غرق کر دیا. اچھا بھائی یہ بتائیے یا لیگل ٹیم نے یہ بتایا کہ کتنے نمبرز ہیں جو ایم پی او کے تحت پکڑے گئے اور ایم پی اوز ایشو ہوئے؟ کیا نمبرز بتایا آج کسی وکیل نے؟ جی نصرت صاحب عدنان صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے بصد احترام لطیف کھوسا صاحب کے وہ بہت پورلی اپنے کیس کو پلیڈ کر رہی ہے اور وہ نہ مکمل تفصیلات نہ ویل پریپیئرڈ ہو کے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس بہت اہم سینئر وکلا تھے اور کچھ اس میں آلدو کہ مس ہینڈل کیا پی ٹی آئی نے ان قابل ترین لوگوں کو جس میں خواجہ حارث ہیں سلمان صفدر آلدو کہ وہ دیگر کیسز کو دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں علی ظفر کے ساتھ بھی جی علی ظفر صاحب بھی اب نہیں آ رہے. سو بہت زیادہ سلمان اکرم راجہ کیا جی سلمان اکرم راجہ صاحب بہت سینئر قانون دان ہیں اور یہ تمام لوگ نہیں آ رہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر ہر کوئی جو قانونی ٹیم کے ممبر ہیں وہ اپنی کھینچا تانی میں لگے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے ٹک ٹاک بن جائیں, کوئی وہاں پہ یوٹیوبر گروپ ہے, کوئی ٹویٹر گروپ ہے. عامر میرے پیارے بھائی بات یہ ہے کہ بہرحال سردار لطیف کھوسا صاحب ان تمام جو ہم نے باقی نام لیے ہیں ان سے کہیں زیادہ سینئر ہیں. ان سے تو یہ توقع رکھنی چاہیے تھی کہ وہ تو بھرپور تیاری کے ساتھ ہوں گے, فنگر ٹیسٹ پر ہوں گے, ان کے پاس ہر وہ اعداد و شمار جو عدالت مانگے گی. نصرت صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیے پی ٹی آئی کی اگر ہم پٹیشن کو ہی دیکھیں کہ ان کے پاس تو وہ ریکارڈ ہی نہیں تھا کہ ان کے جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ کتنے لوگ ہیں جن کے پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں. انہوں نے تمام تر ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد اور درخواست میں مینشن کرنے کے بعد اینڈ پہ لکھا سورس سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا کی سورس کے اوپر رکیے گا عامر بھائی رکیے گا. نصرت صاحب پلیز میری گزارش ہے آپ سے, آپ کیوں جب بھی ہم لیگل ٹیم کی بات کرتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے حقائق رکھتے ہیں بطور صحافی, عامر بھائی ہوں یا میں ہوں, آپ بائی پاس کر جاتے ہیں. سر آپ نے خود رپورٹنگ کی ہے, آپ نے ساری عمر صحافت میں گزارا ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آہو پکا کی جائے یوٹیوبرز کے سامنے ایسا سیاسی بیان بازی دی جائے کہ ہم مظلوم ہیں اور جب بات آئے ثبوتوں کی, فیکٹس کی, حقائق کی, اعداد و شمار کی تو وکلا کے پاس ایک بھی ایویڈنس عدنان حیدر اسی پروگرام میں سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ فرض کرو خدا نخواستہ میں طیش میں آ کر تمہیں یہ اٹھا کے مار دوں تو باقی لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا, بلکہ ایف آئی آر کروائی جائے گی میرے خلاف کہ جی میں نے آپ پہ حملہ کیا. میں تو یار یہ کہتا رہا ہوں, سچی بات ہے کہ ہم لیگل ٹیم پہ کرتے رہے ہیں لیکن بعض اوقات جب آپ کرتے ہو تو مجھے کبھی کبھی یہ خوف محسوس ہوتا ہے چونکہ آپ اپنی جیب سے اپنی وکالت کا لائسنس بھی لہراتے رہتے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میرا چھوٹا بھائی عدنان حیدر, امریکہ میں کہتے ہیں if you can't make it why aren't you rich, تو اگر تم اتنے ہی قابل ہو تو تمہیں if you are that smart why aren't you rich, تو اس میں یہ ہے کہ یہ پھر تم یہ وہ لائسنس جیب میں رکھ کے اینکر ہی نہ کر رہے ہوتے. اس لیے کہتا رہا ہوں, دیکھو ایک بنیادی بات ہے عدنان, میرا خیال ہے عامر بھائی کو یہاں پہ ہمیں اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے, وہ یہ ہے عدنان میرے پیارے بھائی کہ ابھی تک ہوتا یہ ہے کہ انتخابی پروسیس میں ہم بطور ایک فرد پہلے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرتے ہیں, فرض کیا انہیں آر او ریجیکٹ کر دے تو ہم ٹریبیونل میں جاتے ہیں, وہاں سے فرض کیا اگر ہمیں انصاف نہ ملے تو ہم پھر کسی اور کورٹ سے رجوع کرتے ہیں. یہاں پر استدعائی یہ ہو رہی ہے کہ بحیثیت مجموعی تحریک انصاف کے تمام امیدواران کو ڈکلیئر کر دیا جائے کہ جی وہ ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہیں. ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ون کین پلیڈ دس بیفور سپریم کورٹ. کیوں عامر, کیا میری یہ بات درست ہے ایک عام صحافی کے طور پر جو کہہ رہا ہوں؟ آپ تو لا کور کرتے ہیں. نصرت صاحب عدالتیں ہمیشہ جب بھی کوئی کیس وہاں پر جائے تو عدالتیں کبھی بھی بلینکٹ آرڈر نہیں دیتی کہ تمام کیسز میں کسی کو رہا کر دیا جائے, تمام کیسز میں کسی کو ریلیف دے دیا جائے اور تمام کیسز میں کسی سے ریلیف لے دیا جائے.
عدالتیں عام طور کے اوپر اگر کسی درخواست میں کسی ایپلیکنٹ کے نام کی بھی غلطی ہو تو اس کو وہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے مختلف کمپلیکیشنز ہوتی ہیں عام طور پہ کیسز میں، اور جب ایک بڑی سیاسی جماعت اپنا کیس تیار کرتی ہے تو وہ ایسا کیس تیار کر رہی ہے جس میں وہ سوشل میڈیا سے کچھ ڈیٹیلز لے لیں، کچھ وہ سوشل میڈیا سے کلپس لے لیں، کچھ وہ دیگر مواد اکٹھا کر کے فوراً وہ بھاگ کے سپریم کورٹ پہنچ جائیں اور کہیں کہ ہمیں ریلیف دے دیا جائے. تو عدالتیں عام طور کے اوپر ایسے کیسز کو تو ایون سماعت کے لیے بھی مقرر نہیں کرتی. عامر بھائی بالکل ٹھیک ہے.